إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بڑی عزت اور وقار کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا عنوان ہے رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں جتنی برکات، فضیلتیں، فوائد اور فیوز رکھے ہیں، اس میں سے کوئی چیز بھی رہ نہ جائے، ان سب چیزوں کو سمیٹ لیں اور اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، یہ دو چیزوں کی شرط ہے، اور میرا سارا موضوع اور رمضان کے سارے اعمال اسی سے منسلک ہوں گے، تو یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ تو برکت اور برکات یہاں سے لنک کرتا ہے یہ موضوع۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، احکامات کو مانا نہیں، ایمان نہیں لائے، تقوی اختیار نہیں کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ کماتے تھے، جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کے اعمال ہیں، اسی کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا، عذاب بھی اسی کی وجہ سے آیا۔ اب جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نماز تراویح، اور نماز تراویح میں قرآن مجید کا دور ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید خطبہ برکت کتاب ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اور اگر یہ تدبر، تفکر، غور اور نصیحت نہیں ہے تو یہ برکت نہیں ہے۔ یعنی اس کے جو حقوق ہے وہ بڑا بنیادی حق ہے، جو ہم بچے کو شروع سے لگا دیتے ہیں۔ وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ناظرہ پڑھنا آئے، اس کو قرآن پڑھنا آئے، لیکن کیا ساری عمر اسی میں گزارنی ہم نے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، جہاں ہم نے وہ سیکھنا ہے، اس سے اگلے سٹیپ میں ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تفکر، تدبر، غور، اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا فائدہ اور برکت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں۔ دوسری چیز، جب آپ رات گزار لیتے ہیں، شب گزر جاتی ہے، تو روزے کا آغاز ہم کرتے ہیں سحری سے۔ تو سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو یہ بھی ایک برکت ہے، اس کو سمیٹنا چاہیے، اس کو اپنے نامہ اعمال میں درج کریں اور اس سنت پر عمل کریں۔ اور پھر سب سے بڑا عمل روزہ۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اب یہ دو شرطیں یاد رکھیے، ایمان اور احتساب، اور جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ہے ایمان اور تقوی۔ اب یہ لنک ہو گیا آپس میں، ایمان اور احتساب، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، وہ ساری چیزیں جو ایمان کی شرائط ہیں وہ پوری کریں۔ اور پھر احتساب کیا ہے؟ کہ نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ نے اجر سے نوازنا ہے، یہ احتساب ہے۔ غور و فکر، تدبر، اور یہ جو ہم بعض دفعہ عمومی طور پہ یہ ہو جاتا ہے، کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم غیر شعوری روزہ رکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ہم سحری کھا لی، دن بھوکا پیاسا گزار دیا، شہوت سے رک گئے، شام کو افطار پہ بیٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں غیر شعوری روزہ۔ اس کو شعور میں لائیں۔ شعور کیا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود اس کے اعمال کا روزہ نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کا روزہ نہیں ہے، زبان کا نہیں ہے، منہ کا نہیں ہے، آنکھوں کا نہیں ہے، کانوں کا نہیں ہے، پاؤں کا نہیں ہے، اس کے جسم کا روزہ نہیں ہے، انگ کا روزہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف یہ ہے کہ روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو غفران ما تقدم، جتنے گناہ گزر چکے ہیں سارے معاف ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ہے کہ اگر وہ اس کی روح کو اور شعور کو نہیں پہنچتا تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے غیر شعوری سے شعور کی طرف آنا ہے تو برکات ساری آ جائیں گی۔ اور اگر ہم اس کو پیچھے لے جائیں قیام کی طرف، تو قیام میں بھی یہی فرمایا نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، وہاں بھی یہی دو شرطیں ہیں، ایمان اور احتساب، اور وہاں بھی ہمارا شعوری اور غیر شعوری کا تعلق ہے۔ شعور یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، آیات عذاب پڑھ رہے ہیں یا جنت کی آیات پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آیات پڑھ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، یا ہم پر اللہ رب العزت سے ہم نے یہ دعا کرنی کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، یا ہم نے یہ دعا کرنی کہ اللہ ہم سے یہ چیز دور کر دے، ہمیں اس سے دور کر دے۔ یہ ہے شعوری اور غیر شعوری کی بحث، اور یہ وہ برکت ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے، جس کو ہم نے حاصل کرنا۔ اور پھر اس سے آگے رمضان صرف یہاں بس نہیں کرتا، یعنی یہ دو بڑے عمل میں نے برکت کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، قیام اور صیام، یہ دو بڑے عمال ہیں۔ اب آگے چلیں، رمضان اور کیا سکھاتا ہے، رمضان کی برکت میں اور کیا چیز شامل ہے؟ وہ ہے صلہ رحمی۔ وہ صلہ رحمی کیسے ہوگی کہ آپ اپنے دسترخوان میں دوسروں کو شریک کریں، دوست کو لائیں، رشتہ دار کو لائیں، اور پھر اتنا اجر و ثواب ہے۔ افطار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کبھی توجہ کی کہ وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ جس کو روزہ افطار کروائیں گے تو آپ کو اس کے روزے کا اجر اور ثواب ملے گا بغیر کوئی کمی کیے، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے روزے اور عمل میں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی، اور آپ کو پورا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے رمضان کی برکت، رمضان جوڑنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی ایک بات کہ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، روزہ رکھا ہوا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ روزے سے ہے، قیام کر رہا ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ قیام کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر ایک اور جو فائدہ ہے اور جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تنہائی پاک اور صاف ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا ظاہر نظر آ رہا ہے، باطن کو بھی ویسے کرنے کی کوشش کریں، ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ ہو۔ اور اگر یہ فرق آ گیا تو پھر رمضان کی برکت تو نہ حاصل ہوئی۔ برکت اور فائدہ تو تب حاصل ہوگا جب آپ کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق باقی نہ رہے، آپ کی پوری کوشش ہو۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھے، بڑی اہم حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کو ہباء منثورا، اڑتی ہوئی راکھ بنا دے گا، اڑا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ اور آپ کو پتہ ہے اعمال کا وزن ہونا ہے، تو جب وزن ہی نہیں ہے تو پھر جنت اور جہنم کے فیصلے، وہ کہاں گئی ساری چیزیں، جنت کہاں گئی؟ تو اس لیے ہباء منثورا، صحابہ جلدی سے کہتے صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا تمہاری طرح ہوں گے، تم میں سے ہی ہوں گے، راتوں کو ایسے ہی قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہیں، تم میں سے ہی ہوں گے، تمہاری طرح ہی ہوں گے، راتوں کو ایسے ہی قیام کریں گے جیسے تم قیام کرتے ہو، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ خلوت میں جائیں گے تو وہ جلوت میں جو ان کا سارا صوفی منش وہ چیزیں، وہ پاک، وہ جو ظاہر ان کا پاک ہے، وہ باطن میں جا کر ساری ان چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے جو اپنے لیے اللہ نے ان کے لیے حرام کی ہوئی ہیں، یعنی ان کی خلوت پاک نہیں ہے۔ تو یہ نامہ اعمال کا یہ فائدہ اور یہ برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ برکت کب ہمیں نصیب ہوگی؟ یہ برکت تب نصیب ہوگی جب ہمارا ظاہر اور باطن، ان دونوں میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں یہ فرق آ گیا، گیپ آ گیا، فاصلہ آ گیا، وہاں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس باطن اور ظاہر کے فرق کو ختم کر دے۔ آخری بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے آپ نے عرض کیا، میرے صحابہ، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ کنگال اور مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، اللہ کے رسول جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کا مال دولت، بینک دولت، پیسہ، گاڑی، کوٹھی گاڑی، کوئی چیز نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ ہمارا دنیا کا جواب ہے، اور ہم سب یہ جواب دیتے ہیں کہ مفلس، کنگلا اور غریب وہ ہے جس کے پاس درہم دینار دنیا کا مال دولت نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا صدقہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ سارے اعمال وہ کر کے آئے گا۔ میں اس چیز کو لنک کروں گا بعد میں آپ کو سمجھانے کے لیے، پہلے یہ حدیث سمجھ لیجئے، ساری چیزیں، سارے اعمال وہ کر کے آئے گا، بالکل پرفیکٹ۔ ہم بھی دنیا میں اس کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے، ماشاءاللہ، بڑا نمازی ہے، بہت متقی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ لیکن جب وہ قیامت کے روز کھڑا ہوگا تو ادھر سے ایک لائن لگ جائے گی اور وہ دعویٰ دائر کریں گے، ایک کہے گا اللہ اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا ہے، دوسرا کہے گا اللہ شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھے برا بولا ہے، اور تیسرا کہے گا ضرب ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے حقوق اللہ ہم پورے کر رہے ہیں، روزہ حق اللہ، قیام حق اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہم پورے کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم شروع کیے ہوئے ہیں، ہم یہ تہیہ اور نیت کیے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ان میں کمی نہیں آنے دینی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی توجہ رکھیں کہ یہ جو حقوق العباد ہیں یہ کہاں کا کہاں لے جاتے ہیں انسان کو۔ پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، اس بندے کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دی جائیں۔ کن میں؟ وہ جو لائن لگی ہے، جو حق لینے آ گئے ہیں، جن کے حق دنیا میں مارے ہیں، دنیا میں جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، جن کا خیال نہیں رکھا ہے دنیا میں، تو اس لیے جب یہ نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دی جائیں گی تو نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے پھر بھی باقی رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، اب ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیں، پھر ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ جو چند لمحات پہلے، کچھ دیر پہلے ہماری نیت کے مطابق بھی، ہماری سوچ کے مطابق بھی، ہماری عقل کے مطابق بھی وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حقوق العباد کیا ہیں؟ آپ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے شروع کریں، دیکھیں، ٹٹولیں، تلاش کریں کہ میرے رشتہ داروں میں کوئی حقدار کہیں ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا، کہیں وہ سفید پوش بن کے بیٹھا تو نہیں، یہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں سحری اور افطاری نہ چل رہی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ روزہ ہی نہ رکھ سکتا ہو، اس کے بعد اتنی وسعت اور طاقت ہی نہ ہو کہ وہ رمضان کے راشن کو ہی نہیں پہنچ سکتا ہو۔ تو یہ ہماری، میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ قیام، سیام، دو چیزیں، اور ان کے اندر جو برکات ہیں، قرآن مجید، اس کی تلاوت، اس کا تدبر اور تفکر، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، اور اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کا خیال رکھنا، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے صحیح معنوں میں فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔